اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ آل عمران جنگ احد کے بعد اس جنگ کے حالات پر تبصرہ کے لیے نازل ہوئی۔ مسلمانوں سے جو کوتاہیاں ہوئیں ان پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی اور جو ضروری ہدایات تھیں وہ سلسلہ میں نازل فرمائیں۔ جنگ احد اسی شوال کے مہینہ میں ہوئی تھی اور ان حالات میں ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 1000 کی فوج لے کر مدینہ سے نکلے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بھی جو منافقانہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے وہ بھی ساتھ ہی تھے، مگر راستہ میں جا کر نامرادوں نے سازش کی، 300 آدمی الگ ہو گئے اور واپس آ گئے کہ یہ کوئی جنگ ہے، اتنے تھوڑے عمر وہ 3000 کا لشکر آ رہا، یہ موت ہی ہے نا جس کی طرف ہمیں لے جا رہا۔ ایسا پیٹھ میں چھڑا گھونپا کہ اگر اللہ تعالیٰ حوصلہ نہ دیتا تو قرآن مجید میں ذکر آیا اور وہ 2 قبیلے خوش ہوئے کہ چلو غلطی تو ہم سے ہونے لگی تھی، مگر اللہ نے جو ہمیں کہا نا کہ اللہ ان کا ولی واللہ ولیہما، یہ ان کے لیے اللہ ان کا دوست ہے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ وہ 2 اچھے قبیلے بھی جو بدل ہو گئے کہ 300 آدمی جا رہے ہیں، اب کیا یار جنگ کی طرح، مگر دوسرے لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ یہ تو منافق تھے، بے ایمان تھے، ان سے کیا توقع تھی، انہوں نے فریب کرنا تھا، کر لیا، آپ کیوں ڈنگار ہیں؟ تو وہ ثابت قدم ہو گئے۔ وہ بھی ذکر قرآن مجید نے کیا کہ 2 گروہ جو تھے وہ پھسلنے لگے تھے، اللہ ان کا ولی تھا، ان کو بچا لیا، نیتیں نیک تھیں، سنبھل گیا۔ تو پھر رسول کریم علیہ السلام نے ایک درہ تھا جس کی طرف سے خطرہ تھا کہ ادھر سے نا دشمن پشت کی طرف سے حملہ کر دیں، وہاں 50 سواروں کو بٹھا دیا کہ تم 50 تیر انداز یہاں بیٹھ جاؤ، اگر یہ ادھر سے لوگ آئیں تو تم ان کو روکنا، اور انہیں یہ ہدایت فرمائی کہ ہم جیت جائیں یا ہاریں درہ نہ چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے امیر ہو گئے، 50 سپاہی ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق جب مسلمانوں کو فتح دی، کفار بھاگ کھڑے ہوئے، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، ان کے بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے، مگر وہ جو بیٹھے ہوئے تھے آدمی سیدتم الرسول، ان سے حضور کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ 40 آدمی جو تھے انہوں نے کہا اب یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ، چلو ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کریں۔ وہ امیر جو تھے حضرت عبداللہ بن زبیر بہت روکتے رہے کہ حضور کی کیا ہدایت تھی، جیتیں یا ہاریں تم درہ نہ چھوڑنا، نہیں مانے۔ 10 آدمی رہ گئے۔ یہ خالد بن ولید ان دنوں میں کافر ہی تھے، انہوں نے گھوڑوں کا دستہ لیا اور چکر کاٹا، ادھر سے آ گئے۔ مسلمان بے فکر مال اکٹھا کر رہے تھے، 10 آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے مقابلہ کیا مگر شہید ہو گئے، روک نہ سکے۔ اب انہوں نے آ کر جب تلواریں مارنی شروع کی، لوگوں کی ہوش ہی گم ہو گئی، کسی کو پتہ ہی نہ رہا کہ یہ کیا بنا۔ اب جدھر کسی کا منہ ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی زخمی ہوئے۔ قرآن مجید میں آتا کہ آپ پیچھے سے آوازیں دیتے رہے کہ لوگوں ادھر آؤ ادھر آؤ، میں اللہ کے رسول برا نہیں سنی، جدھر منہ ہوا ادھر کو بھاگ گئے۔ بہت برا حال ہوا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ کوئی آج تک نہیں بتا سکا کہ کیا ہوا ان کفار کو، کہ انہوں نے اس شکست کو مکمل نہیں کیا، مسلمانوں کو مار دیتے، سب کو مدینہ تباہ کر دیتے، نہیں چلے گئے۔ ایسا ہونے کے باوجود وہ مکہ کو چلے گئے، بس اللہ ہی لے گیا انہیں، ورنہ کسر کوئی نہیں رہ گئی تھی کہ اگر وہ مدینہ کا رخ کرتے تو بربادی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت اتاری، کیونکہ کئی جو بے ایمان لوگ تھے وہ پروپیگنڈا کرنے لگے کہ وہاں بدر کے موقع پر کہتا تھا اللہ نے فرشتے اتارے مدد کے لیے، اب کہاں گئے فرشتے؟ وہی نبی ہے، وہی صحابہ ہے، کہاں ہیں فرشتے مدد کے لیے جو آنے تھے؟ تو اللہ نے کہا نہیں بھائی تم دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا، تم قتل کر رہے تھے ان کافروں کو، بعد میں جب تم نے اللہ کے رسول کی بات کو رد کر دیا، اس پر نہ رہے، تو نتیجہ سامنے آنا ہی تھا۔ یہ اب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ کو دوش نہ دو، نہ کوئی الزام اللہ پر رکھو، اللہ کے وعدے سچے۔ تو سنبھالا۔ یہ صورت جو ہے پوری اسی بارے میں آئی۔ شہیدوں کو بھی کہا کہ جو 70 مارے گئے ان کے گھر والوں کو کیوں بد دل کرتے پھرتے ہو کہ تمہاری عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم رہ گئے، یار اس آدمی کے پیچھے لگنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اللہ نے کہا نہیں، وہ جنت میں خوش ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کے دلوں کو سنبھالا، منافقوں کو ڈانٹا، اور آخر میں یہ جو آیت ہے نا ساری صورت ختم کر کے اللہ پاک نے پھر آخری ہدایت فرمائی
کہ ان حالات میں تمہیں کرنا کیا چاہیے. جب حالات مشکل ہو جائیں، کافر جو ہے وہ طاقت پکڑ جائیں، مسلمان بیچارے کچھ کمزور ہو جائیں، تو کیا تدبیر ہے جس سے وہ ان حالات کا اور مشکلات کا مقابلہ کر سکے. قیامت تک کی 4 باتیں بیان ہوئی ہیں، جب تک یہ نہیں آئے گی مسلمان کبھی عزت نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون، بڑا اچھا ترجمہ کیا مولانا فتح محمد جلال، تاکہ تم مراد حاصل کرو. ہم کامیابی کیا دیتے ہیں؟ کامیابی بھی کام کیا ہوتا؟ مراد. جو کچھ آدمی چاہتا ہے اس کو فارسی میں کہتے ہیں کام، یابی پا لینا، مراد پا لینا کہ جو وہ چاہتا تھا اس کو حاصل ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے اپنے مقصد میں کامیابی چاہتے ہو نا، کہ ہمیں دنیا میں بھی غلبہ اور عزت حاصل اور اللہ بھی خوش ہو جائے، تو پھر یہ 4 کام کرو، جن میں سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. جو بات ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے فرمایا پہلی بات ہے ایمان. یہ بات ایمان والوں سے کہی گئی کہ جو ایمان ہی نہیں رکھتے انہوں نے کیا دین کا کام کرنا اور وہ مشکلات کا کیا مقابلہ کر سکتے. ایمان ہے یقین راسخ، دل کی تہوں میں جمی ہوئی ہے بات کہ جو کچھ اللہ رسول نے کہا سچ ہے، اس میں ذرا شک نہیں، شبہ نہیں. انکار جو کفر اور جھوٹ ہو تو لگا نا کہ مانتے ہی نہیں، جو مانے مگر شک میں ہوں کہ خدا جانے یہ باتیں صحیح ہے. یہ بھی تھوڑ جلے لوگ مولانا نے کہا تھوڑ جلے کچھ نہیں کر سکتے. یہاں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو بالکل اپنے ایمان میں راسخ ہیں. شبہات اور وسوسے ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتے. بڑے بڑے فلسفے اور دانشور بکتے رہنا ان کے عقیدے کو ہلا نہیں سکتے. اب تاریخ اسلامی میں جو واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل ملا. ابو جہل نے سن لیا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا میں رات ہی مسجد اقصیٰ گیا ہوں، آسمانوں پر گیا اور رات ہی واپس آ گیا. اس نے کہا اب ابو بکر کو ہلانے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے. پہلے نہیں مانتا تھا کہ اس شخص کا دماغ خراب ہے، اب تو مانے گا کہ مسجد اقصیٰ کا سفر ہی جو ہے 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ آنے میں، اور آسمانوں کا. تو گیا اور اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ آپ نے سنا ہے کہ آپ کا ساتھی کیا کہتا؟ اس نے کہا کیا کہتا؟ بات سنائی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ ایسا کہتا؟ تو ابو جہل کو کچھ نا خوشی ہوئی. اس نے کہا نہیں، اگر تمہیں شک ہے میرے ساتھ چلو. وہ حتیم میں کھڑا بیان کر رہا. اس نے تو سمجھا نا کہ یہ اس نے جو پوچھا نا کہ کیا وہ کہتا، شاید یہ ڈگمگانے لگا. مگر جب یہ بات کہی چل کر پوچھ لو تو انہوں نے کہا صدیق اکبر انہوں نے کہ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو بالکل سچا. لائن قالہ صدق، اگر کہا ہے انہوں نے بالکل سچ کہا. ہم تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات مانتے ہیں کہ بیٹھا ہو تو اسی وقت کیا تھا جبریل آیا اور چلا گیا، ہم وہ مانتے ہیں. اس لیے اللہ اپنے بندے کو لے گیا تو بڑی بات، کون سی بڑی بات. تو پہلا مرحلہ ہے آمنوں کا. تو پہلے مانو تو صحیح کہ جو اللہ رسول کہہ رہے ہیں سچ. اس بارے میں کوئی شخص تقلید اور پیروی نہ کرے. اسی لیے علماء اسلام نے بھی لکھ دیا ہے کہ تقلید فرو میں کسی عالم کے پیچھے جو چلنا نا، یہ مسئلے جو ہے نا آگے پھر وضو نماز وغیرہ حلال و حرام کے، اس میں ہر شخص نہیں تحقیق کر سکتا. اس کے لیے لازم ہے کہ کسی عالم سے پوچھے اور جو وہ بتائے مان لے. مگر اصول میں تقلید حرام ہے. جو بنیادی بات ہے نا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، ایک ہے یا زیادہ ہے، اس کی صفات کیا ہے، رسول سچا ہے جھوٹا ہے، قیامت برحق ہے یا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں، ان باتوں میں کوئی کسی کی پیروی نہ کرے. پیروی سے تو ڈوبے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادے یہ کہتے آئے، کافر ہو کر مرے. نوح علیہ السلام سے لے کر رسول کریم علیہ السلام تک ہر نبی کے واقعہ میں یہ فکرہ دہرایا گیا ہے کہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا اس پر نہیں. بیڑا غرق ہو گیا تقلید آواز. اور ایک جگہ سورہ احزاب میں اللہ کہتا دوزخی کہیں گے انا اطعنا سادتنا و کبرانا. 2 بیان ہوئے، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات مانی تو آج اس دوزخ میں آ گئے. سادتن کیا؟ سردار یہ ہیں جو صدر بن جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیڈر بن جاتے ہیں. یہ سادتنا جو ہمارے سردار بنے ہوئے ہیں ان کے پیچھے لگے رہے. و کبرانا بڑے، یہ پیر ہیں، مولوی ہیں، پچھلے مرے ہوئے جو ہے نا وہ. اس لیے ہر گروہ یہ مانتا کہ جو عقیدے ہیں نا ان میں تقلید نہیں کرنی، کہندہ تم کسی کی بات ماننی ہے، اپنا دماغ استعمال کرو، پوری طرح سوچو. اور وہ عقیدے ہیں بھی ایسے سادہ صاف ستھرے کہ اس کے لیے کسی علم کلام اور منطق اور فلسفہ کی ضرورت نہیں. سادہ سی باتیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، عباسی دربار تھا، دہریہ آ گیا.
اس دہریے نے کہا کہ اپنے بڑے عالم کو بلاؤ میرے ساتھ مناظرہ کرے. کہاں ہے اللہ؟ میں نہیں مانتا. تو خلیفۃ المسلمین نے پیغام بھیج دیا. امام صاحب بہت دیر سے پہنچے. تو دہریہ کہنے لگا امام صاحب آپ نے ہمیں بڑا پریشان کیا, بڑی دیر سے آپ کا انتظار کریں. فرمایا یار تجھے پتہ ہوگا میرا مکان دریائے دجلہ کی دوسری طرف ہے, شاہی محلات ادھر ہیں. میں جب دریا کے کنارے آیا تو وہاں کشتی کوئی نہیں, نہ کوئی محلہ تھا نہ کشتی تھی. میں حیران تھا, پل بھی نہیں تھا, کیسے دریا پار کروں, تیرنا میں نہیں جانتا. تو وہاں پھر میرے دیکھتے دیکھتے ایک عجیب بات ہوئی کہ لکڑی کا ایک تودا آیا, آرے چلنے لگے, بالکل تختے ٹھیک ٹھیک چر گئے, پھر وہ آپس میں جڑ گئے, میخیں لگ گئیں, کشتی تیار ہو گئی, چپو آ گئے, وہ خود بخود چلنے لگی. میں بیٹھ گیا, یہ نظارہ میں دیکھتا رہا. اس میں دیر لگی. اس نے سننے کا خلیفۃ المسلمین اس کذاب کو بلایا, اتنا بڑا جھوٹا کہ تختے چل گئے, چھوڑ گیا, اب کشتی بن گئی. کبھی ایسا ہوا؟ امام نے فرمایا 4 فٹ کی کشتی نہیں بنتی نہ جڑتی. یہ عرش عظیم سے لے کر تحت سراج تک اتنی بڑی کائنات, ہر پرزہ اپنی راہ فٹ اور ایک دوسرے سے مل کر کام کر رہا, رفتاریں مقرر ہیں, فاصلے مقرر ہیں, اپنی جگہ نہیں بدلتے. پتہ نہیں کروڑوں اربوں سالوں سے یہ نظام بن سکتا؟ کشتی نہیں بن سکتی, یہ تیری کھوپڑی نہیں مانتی. اتنا بڑا جہان بنے اور چلتا رہے. تو اس لیے اللہ کہتا فی اللہ شک فاطر السماوات. کیوں دلیلیں دیتے ہو کہ اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا؟ جب یہ دنیا نہیں تھی بنی ہے تو بنانے والے کے بغیر بن ہی نہیں سکتی, بنانے والا ہی تو بنی ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جو ہے نا دین کے اصول ان میں تقریر کی ضرورت نہیں, سادہ سی بات. آخرت کیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بدلہ نہیں ملنا چاہیے. کچھ لوگ اچھے کام کریں انہیں انعام نہیں ملنا چاہیے. ہر آدمی کے اندر اللہ نے عدل کی فطرت رکھ دیا, انصاف کا مادہ انسان میں موجود ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یار اس نے قوم کے لیے اور دین کے لیے اتنا کام کیا, بیچارہ مارا گیا, اس کو کچھ نہیں ملا دنیا میں. انعام بھی چاہتا, ملنا چاہیے تھا, نہیں ملا. دوسری طرف بدماشیاں کرتے ہم دیکھتے ہیں, ہر شخص کہتا ہے کہ اس کرپٹ آدمی کو سزا ملنی چاہیے تھی, مگر اپنے اثر و رسوخ سے بچ گیا, موقع نہیں مل سکا, کسی نے سزا نہیں. اب ہر بندے کا دل تو تڑپ رہا ہے کہ ایک بیوہ کا گھر اس ڈاکو نے لوٹا, اس کی بیٹی کا جہیز لے گئے, اس کا گھر اجاڑ دیا اور کسی نے اس کی داد فریاد نہ سنی. اب ہر انسان کا دل جو ہے چیختا نہیں کہ انصاف ہونا چاہیے. تو اگر اللہ کہتا آفا نجعل المسلمین کالمجرمین, وہ سادہ سی بات ہم جب کہتے ہیں کہ حکم ماننے والے اور مجرم جو برابر نہیں ہوں گے, ایک دن ضرور صحیح صحیح فیصلہ ہوگا, تو کون سی بات اس میں نامعقول؟ اور اگر تم کو آنکھیں ملی ہیں راستہ دیکھنے کے لیے, دماغ ملا سوچنے کے لیے, اور تم مانتے ہو کہ چھٹی حص کے مالک بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو چھٹی حص کہتے ہیں کہ عام لوگوں سے زیادہ یار ان میں کوئی بات ہے, وہ تو ایسی چیزیں بھی جان لیتے. تو اسی طرح اللہ کہتا ہے تم میں سے کچھ نمایاں افراد ہوتے ہیں جن کو چھٹی حص ملتی ہے, وہ نبی ہوتے ہیں, وہ ان میں قابلیت ہوتی ہے, وہ اللہ کی باتیں. یعنی دین کی کوئی بات ایسی نہیں کہ اس کے لیے بہت گہرے سوچ و فکر کی ضرورت ہو, صرف سلیم الفطر دماغ صحیح ہو, بندہ نیت نیک سے سوچے, سب باتیں معقول. تو اللہ فرماتا یا ایھا الذین, اور یہ رکوع بھی ایسا ہے, آپ لوگ بھی توجہ فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جب صبح جاگتے پہلی بات یہ کرتے تھے, آنکھیں ملتے تھے اور یہ آخری رکوع پڑھتے تھے. اس کو یاد کریں, یہ ضرور پڑھا کریں. پورا رکوع جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے شروع ہو کر یاد, یہ آپ کی روزانہ کی عادت تھی کہ آنکھ کھلتے ہی پہلے کھلی فضا میں نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے اور پڑھتے. اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا کہ اللہ کو دیکھنا, اللہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ آسمان بنے ہوئے ہیں, بے شمار اس میں کرے ہیں, تمہاری زمین سے لاکھوں گنا بڑے ہیں, گرتے نہیں ہیں, سارے چل رہے ہیں. اور زمین اتنی بڑی پھیلی ہے, اس میں پہاڑ ہیں, معدنیات ہیں, نباتات ہیں, اور وقت اختلاف اللیل والنہار, دن آ رہا ہے رات آ رہی ہے, باقاعدگی سے جا رہے ہیں, ان کے ایک منٹ میں فرق نہیں پڑتا. لا یأتی اولو الالباب, جن کی عقلیں درست ہیں, جن کے دماغ خراب نہیں ہیں, ان کے لیے ان چیزوں میں بے شمار نشانیاں, ذرے ذرے میں نشانیاں. آگے فرمایا وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں, اور وہ سوچتے رہتے ہیں. زمین و آسمان کی ایک ایک شے کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر حضرات دوائیوں کا بتا رہے ہیں کہ یار یہ بوٹیاں بھی بیکار نہیں ہیں, یہ پتھر بھی بیکار نہیں, یہ اس لیے بنے. دوسری طرف سائنسدان بتا رہا کہ یہ اس لیے پودا پناہ. ہر چیز میں تو حکمت نظر آ رہی ہے. تو سوچنے کے بعد وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ جب اس دنیا کا ایک ذرہ بھی بیکار نہیں ہے تو کبھی نہیں ہو سکتا یہ سارا جہان ایک کھیل تماشا ہو, ضرور ایک دن بدلہ ملے گا. سبحانک, تو فضول کام کرنے سے پاک ہے. فقنا عذاب النار, ہمیں اس دن بچا لینا آگ سے جس میں نزل انصاف ہوگا. سارا رکوع
تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جن کو صحیح ایمان نصیب ہو گیا، ان کے عقیدے درست ہو گئے، انہوں نے اپنے مالک کو مان لیا، اس کی طرف سے آئے ہوئے ہادی کو مان لیا، اس کی عدالت پر ایمان لے آئے ہیں کہ آخر میں اس کے سامنے پیش ہونا، اب کیا کرو؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ چار باتیں کہ راستہ مشکل ہے، دشوار ہے، کوئی آسان نہیں ہے، یہ بازی بہت مشکل ہے، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گا۔ اگر جانیں پیاری ہیں، مال پیارے ہیں، نام نہ لو میرے راستے پر چلنے کا۔ یہ تھوڑے دنوں اور منافقوں کا کام نہیں ہے، جدھر دوسرے جا رہے ہیں ان کے ساتھ چلتے رہو، چلے جانا دوزخ میں۔ اگر ایمان لائے اور واقعی دین پر چلنا تو پہلی بات یہ اصبروا، صبر اختیار کرو۔ اب صبر قرآن پڑھا پڑا، اتنا زور دیا اللہ نے، سب کہیں کا اللہ صابروں کے ساتھ ہے، کہیں کا صبر والوں سے محبت رکھتا ہے، کہیں کہتا ہے اگر صبر کرنے والے ہو تم ہوگے تو ایک مسلمان 10 کافروں پر غالب ہے، سورہ انفال میں کہتا۔ تو صبر کیا کہ جس بات کو حق سمجھا ہے اندر سے مخالفت ہو، خود اپنی خواہشات، اپنی عادتیں، اپنے جو ہے نا جی چاہتے وہ تنگ کریں کہ کون سا یار حلال و حرام ہے یہ کرنا چاہیے، اندر سے مزاحمت ہو یا باہر سے رکاوٹیں آئیں، معاشرہ دبائے، بھی بچے گمراہ کرنا چاہیں، حکومت کرنا چاہے، فرمایا نہیں، ہر حال میں جس کو تم نے حق جانا اس پر ثابت قدم رہنا، اور اپنے اصول اور ضوابط ان کو پامال نہ کرنا، پیروں تلے نہیں روندنا، سب کچھ تباہ ہو جائے، جس کو حق سمجھا تھا اس پر قائم رہنا۔ یہ استقامت اور ثبات قدم صبر کہلاتا ہے۔ یہ جو ہے نا صرف رونا چلانا نہ، یہ تو اس کا ایک بہت معمولی حصہ، بہت ادنا شعبہ ہے، ورنہ اصل صبر کا معنی حبس النفس علی ما یقتضی العقل والشرع، جن چیزوں کا مطالبہ عقل اور شریعت کرتی ہے نا کہ یہ چیزیں درست ہیں، ان پر اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا۔ صبر کا معنی ہے اصل میں عربی میں باندھنا، اس لیے جو جانور باندھ لیا جائے نا کہ وہاں باندھ لیا اور پھر لوگ تیر چلاتے تھے، نشان بنا لیتے مسبورہ، حضور نے کہا ظلم کرتے ہو، جانوروں کو نشانہ بناتے، مسبورہ باندھا ہوا۔ اس لیے جو قتل بھی کیے جاتے تھے جکڑ کر، بیچاروں کی گردنیں کاٹی جاتی، میدان جنگ میں نہ مارتے، اس کو بھی کوتلا صبر کہ باندھ کر بیچارہ قتل کیا گیا۔ تو اللہ نے کہا باندھ لو اپنے آپ کو کہ جو صحیح سمجھ لیا نا، اب سب کچھ جاتا رہے، کاروبار کا نقصان ہو، پیشے کو نقصان پہنچے، دوست ساتھ چھاڑ دیں، نہیں، اللہ کے دین پر جمے رہنا، اے ایمان والو ڈٹے رہنا۔ اور دوسری بات ہے صابرو، صبر اپنے آپ میں ہے، مصابرہ یہ اس میں دونوں شامل ہیں کہ مخالف بھی ہیں، دوسروں سے ٹکر ہے، اب ان کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا، وہ یہ اپنے آپ میں ثابت قدم رہنا تھا کہ اپنے اصولوں سے نہیں ہٹنا، اب جب دوسروں سے مقابلہ ہوا تو فرمایا میدان جنگ میں وہی جیتے گا جو ثابت قدمی میں دوسرے سے بڑھ جائے گا۔ کافر ثابت قدمی دکھانا چاہیں گے، بہادری اور حوصلہ کہ ہم نے نہیں میدان چھوڑنا، اب ان کے مقابلہ میں کہتا ہے وَصَابِرُوا، جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو وہاں ان سے زیادہ ثابت قدمی دکھاؤ۔ یہ جنگ اصلوں سے اور صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، نہ تعداد سے جیتی جاتی ہے۔ اللہ نے جو آیت میں نے سورہ انفال کی پڑھی، فرمایا 10 صابر ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے، 20 ہوں گے 200 پر غالب۔ صبر، اور یہ بھی بتا دیا کہ صبر پیدا کیوں اس طرح ہوتا، فرمایا کیوں کافر اتنے ہونے کے باوجود، فرمایا ذالک بانہم قوم لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ کی راہ میں مرنے کا یہ ثواب ہے، یہ ان کے سامنے نہیں، وہ دنیا کے لیے تنخواہوں کے لیے آتے ہیں اس لیے بھاگ جاتے۔ مسلمان کیوں بھاگے گا؟ وہ جیتے یہ مارا جائے، اس کے لیے تو دونوں نفع احد الحسنیین، وہ سمجھتا میں یہاں مر جاؤں یا میں جیت کر واپس لوٹوں، بلکہ اس کی نگاہ میں تو مرنا زیادہ محبوب ہوتا نا، کہ جینے کا کیا فائدہ اللہ کی راہ میں جان دے جائیں۔ اب کیا منظر تھا کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے ہاتھ آ گئے، کئی مدت تک مکہ میں قید رکھا، اب جن کے مارے تھے انہوں نے جنگ بدر میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں کوئی لا دے نہ خبیب ہے تو ہم اس کی کھوپڑی میں شراب پینا چاہتے ہیں، قتل کر کے کھوپڑی نے اتار کے اس میں شراب پئیں گے، ہمارے بڑے اس نے مارے۔ قابو آ گئے، اللہ کی مرضی، 10 بندے بھیجے تھے، ان میں 7 مقابلہ کرتے شہید ہو گئے، 3 نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ کافر کہنے لگے ہم قسم دیتے ہیں تمہیں کچھ نہیں کہیں، جب اتر آئے پہاڑ سے باندھنا شروع کر دیا۔ ایک نے کہا یار پہلی وعدہ خلافی ہے، جب کچھ نہیں کہنا تھا باندھ کیوں رہے جب ہم اتر آئے تھے؟ اس نے پھر لڑنا شروع کیا، شہید ہو گئے۔ 2 جو ان کو مکہ لے گئے، زید بن دسنا کو اور ان کو حضرت خبیب قید کر لیے۔ تو قید کے زمانہ میں بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا تھا،
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں ہوتے تھے، جو کافر تھے اس پر نگران، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مکہ میں ان دنوں میں انگور کا نام و نشان نہیں تھا، اور وہ انگور تو شاید دنیا میں تھے ہی نہیں کہ آدمی کے سر جتنا بڑا بڑا گچھا اس کے ہاتھ میں ہوتا اور وہ زنجیروں میں پکڑا ہوا کھاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ غیب سے اس کو رزق دیا جاتا تھا، اور انہوں نے ان کافروں سے کہہ دیا کہ مجھ پر احسان کرنا، جس دن تم بتوں کے نام کا پکاؤ نہ کوئی کھانا، اس دن میں بھوکا رہوں گا، وہ نہ مجھے دینا، میں حرام نہیں کھانا چاہتا۔ اور وقت آیا پھر ان کی حجامت بڑھ گئی تھی، ان کی ایک عورت سے کہا کہ مجھے ذرا نا ہتھیار دے دو، اس طرح وہ لے کر بال موننا چاہتے تھے، اب اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا، ان کا بچہ کھیلتا آ گیا، انہوں نے گود میں لے لیا پیار کرنے میں، اور عورت نے جب دیکھا اس نے چلانا شروع کیا کہ بچہ تو اب گیا، ہتھیار ہے اس کے ہاتھ میں، دشمن ہے، بچہ ہے، اب ذبح کر دے گا۔ آپ نے فرمایا بیان تو کیوں پریشان ہوتی ہے، میں نے جس کو اپنا ہادی مانا ہے اس نے بچوں اور عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کو حرام کہا، میں نے تو صرف اس لیے کہ میرے بھی بچے تھے، یہ آ گیا، پیار آ گیا، ورنہ کیوں ہم بچوں کو قتل کریں۔ تو بہت بری طرح پھر تنعیم لے گئے، رسہ گلے میں ڈالا، درخت کے ساتھ لٹکا دیا، 50 آدمیوں نے نیزے ہلکا بنا کر اسی وقت جسم میں لیٹ دیے، تڑپ کر بیچارے جان دے گئے۔ تو اس وقت نظر دوڑائی کہ اب کس سے کہوں، یہاں کون حضور تک سلام پہنچائے گا؟ تو وہاں پھر اللہ سے کہا کہ اللہ تو کر سکتا، میرا سلام تو میرے رسول تک پہنچا۔ حضور کو کوئی خبر نہیں تھی کیا بنا ان کا۔ اس وقت مسجد میں حضور تشریف فرما تھے، جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے اور آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لوگوں نے کہا کس کو آپ نے لٹکا دیا گیا؟ وہ بات کیا تھی کہ جب آخر میں ابو سفیان نے کہا کہ خبیب سچ بتا کہ اب تو تیرا جی چاہتا ہوگا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، میں اپنے بال بچوں میں آرام سے بیٹھا ہوتا، نعوذ باللہ محمد سے جو جی چاہتے لوگ کرتے، میں کیسے جھگڑے میں پڑ گیا؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، کون تجھے سمجھایا کہ ایمان کیا ہے؟ تو یہ کہتا اللہ کی قسم میں یہ بھی برداشت نہ کر سکتا کہ میں تندرست بیٹھا ہوتا اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا۔ کہا پھر کوئی خواہش؟ اس نے کہا خواہش یہی ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے، 2 رکعت نماز پڑھی اور جلدی پڑھی، اور بعد میں کہا آج کی نماز میں جو لطف آ رہا تھا ساری زندگی نہیں آیا، کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا رہا، مگر میں ڈر گیا کہ یہ کافر کہیں گے اب جان بچانے کے لیے نماز لمبی کرتا۔ تو اللہ کہتا کافر چونکہ یہ سمجھ نہیں رکھتے کہ مرنا نہیں اصلی زندگی ہے، بعد میں شروع ہوتی، مومن مانتا، اس لیے وہ کیوں بزدل ہوگا؟ تو فرمایا صبر کرو، پہلے دین کے جو احکام ہیں نا، حدود اور ضوابط، ان پر پکے رہو۔ دوسری بات ہے وصابر، کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو جتنی بہادری وہ دکھائیں اس سے زیادہ بہادری دکھاؤ۔ اور تیسری بات کہی ورابط، جو اس دن بھی دوست آئے نہیں بس نبی اور اس کے ساتھ پہلے دینی چاہیے للکار دے، اللہ نے کہا ورابط، جس طرح یہ ہے نا روحانی تیاری ضروری کہ ایمان مضبوط کرو، مادی بھی ضروری ہے، اسلحہ ہونا چاہیے، خواہ ٹکرے لیتے رہو۔ رابطو، مرابطہ کیا تھا؟ اس زمانے میں رابط الخیل، گھوڑے باندھتے تھے، جنگ کے لیے گھوڑے تیار دروازوں پر کھڑے ہیں، پالے ہوئے ہیں، جب اعلان ہوتا کہ نکلو گھوڑے لے کر نکل پڑتے، تو یہ مرابطہ ہوتا جنگ کے لیے تیاری، اسلحہ ٹھیک ہے، اب گھوڑے نہیں ہیں، ٹینک اور ہتھیار۔ تو فرمایا ورابطو، تیسرا کام یہ ہے کہ جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو نا وہ تو کرو نا، بعد میں اللہ اور اس کے فرشتے کام کریں گے، مگر جو تم سارے کرنے کے وہ بھی نہ کرو، خواہ ٹکر لے سکتے ہو۔ مکہ میں اللہ روکتا رہا، کفو ہے دیکھو، ہاتھ روک کے رکھو، جب کچھ طاقت ہوگی اجازت دے دی۔ اور آخری بات فرمائی واتقوا اللہ، یہ سارے کام صورت میں ہوں گے جب تمہارے دلوں میں اللہ کی عدالت میں پیشی کا یقین ہو۔ واتقوا اللہ، ہر وقت خیال رکھو کہ اللہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، اچھے اعمال بھی نوٹ ہو رہے ہیں، انعام ملے گا، ایک پائی نہیں ضائع جائے گی، اور برے بھی جو کر رہے ہیں وہ سارے اللہ کی نگاہ میں چھپ نہیں سکیں گے۔ یہ احساس ہے واتقوا اللہ، اللہ کا خیال رکھو۔ اور یہ اتقوا اللہ جو ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات متقی ہے، انسان جو ہے نا یہ کچھ چونکہ اختیار ملتا بعدے نہیں متقی رہتے، ورنہ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ متقی ہے۔ بے جان چیزوں کو دیکھ لیں، ان کے لیے اللہ نے جو اصول بنا دیے، آپ کی سائنس کی لیبارٹریاں بتائیں گی کہ اس نسبت سے ملاؤ گے تو بننا ہے پانی، ورنہ گیسیں جی چائے ملاتے رہو نہیں بنے گا۔ وہ جواب دے دیتے ہیں کہ ہم اس حد کی پابندی کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہمارے مالک نے مقرر کر لی۔ آسمان کے ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے،
جو ان کے لیے راستے بن گئے ہیں، جو مدار بن گئے، جس کا انڈے کی طرح کا وہ انڈے کی طرح کے پر سفر کر رہا، جس کا گول ہے وہ گول پر کر رہا، جس کا لمبا لمبا راستہ کئی سالوں 100 سال کے بعد وہ چاند کو جا پر کر رہا، جس کا لمبا لمبا راستہ کئی سالوں 100 سال کے بعد وہ ستارہ نکلتا، کوئی جلدی آ جاتے ہیں، رفتاریں ان کی آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا لے۔ کبھی ہوا کہ سورج جا کے ٹکرا گیا؟ چاند اپنے دائرے میں گھوم رہا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ یہی میری دنیا میں ہو سکتا کہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ جائے۔ جو ٹائم کر رہا ہے لوگ سال بھر کا ٹائم ٹیبل دے دیتے ہیں کہ اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر آئی، اور میں توڑتے حکم۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ پروگرام ہے اس اللہ کا جو غالب ہے اور علم والا۔ اس پہ بے جان مخلوق بھی چل رہی ہے تقویٰ پر کہ اپنی حدود کی پابندی، اور جو پھر اس سے آگے نباتات ہیں وہ دیکھ لیں کہ ان کے لیے بھی حد مقرر ہیں۔ جو پودا نہ کہ اتنا اونچا ہوگا، ہم شکل سے پہچان لیتے کہ اتنا درخت یا صرف فلاں ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا رہ جاتا ہے، کوئی زمین پر بچا ہوا، کوئی تھوڑا اونچا، کوئی لمبا نکل جاتا، کوئی اپنے طریقے کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کرتے ہم کہ گندم بوئیں اور وہاں سے جو پیدا ہو جائے، سب اپنے اسباب کے پاس۔ اور اس سے آگے حیوانات آ جاتے ہیں، سٹیجیں ہیں نا، جمادات ہیں، پھر نباتات ہیں، پھر حیوانات چلتے پھرتے۔ تو مولانا اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بلید اور احمق جو ہے نا گدھا سمجھا جاتا ہے کہ فلاں آدمی گدھا، مگر وہ کہتے ہیں گدھا کتنا متقی ہے، چھوڑ دو اس کو، کئی دن کا بھوکا ہوگا، وہ جنگل میں پھرے گا، جو بوٹیاں اس کے لیے حرام ہیں وہ نہیں کھائے گا، نہیں کھانا اس نے مر جائے گا، اور جو حلال ہے ان کی طرف ہی جائے گا۔ بلی کے لیے وہ کہتے ہیں بلی کے لیے گوشت حلال ہے، نہیں چھوڑے گی وہ، اور پھلوں کی ٹوکری اس کے پاس رکھ دو اور بند کر دو کسی کمرہ میں، گل ساتھ آئیں گے پھل وہ نہیں کھائے گی۔ تقویٰ کی مثال دیں، تقویٰ حفظ حدود ہے کہ جو حدیں کسی کے لیے مقرر ہوئی ہیں اس کے اندر رہو۔ انسان جو ہے چونکہ یہ آزاد ہے، اس کا بھی ایک حصہ مجبور ہے، اس میں یہ بھی متقی ہے کہ ہماری آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے، اگر آنکھ بند کریں کہ کان دیکھیں نہیں، ہر شے نے وہی کام کرنا جو اس کو اس کی کیپیسٹی بھی ہے کہ اس حد تک جو تھوڑا سا حصہ اختیاری ہے اس میں ہمارے پر چھوڑ دیا گیا کہ یہ تمہاری مرضی، اگر حدود کی پابندی کرو گے انعام لے لو گے، نہیں کرو گے سزا پاؤ گے، وہ اختیاری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اے ایمان والو جن کے عقیدے درست ہیں، جو باتیں تم نے حق سمجھی ہیں نا، حلال و حرام صحیح غلط، ان پر پکے رہو، دشمنوں سے مقابلہ ہو جاؤ تو اپنے مخالفوں سے بڑھ کر بہادری کا مظاہرہ کرو، اور جو سامان جنگ تم سے ہو سکتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فرض ہے نماز روزے کی طرح کہ جو کر سکتے ہو وہ ساری قوت تیار کرو، اس کے بغیر اگر میدان جنگ میں چلائے تو مجرم ہو، نہیں اسلحہ تھا تمہارے پاس کیوں کہ اس لیے فرمایا وہ سارا سامان تیار کرو۔ اور اللہ کے رسول نے بھی اس لیے کہ لوگوں کو وہم نہ ہو کہ تقویٰ یہ قوت جو ہے نا حجروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، فرمایا قوت کیا، الا ان القوت رمی، اور تیر اندازی مقابلے کیا کرو۔ جمعہ کی نماز کے بعد میدان میں مقابلے ہوتے، پھر جیسے نماز پڑھائی حضور جاتے، پارٹیاں بنی ہوئی، مقابلہ ہو رہا، وہ جیت رہا وہ ہار رہا، حضور بھی ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، دوسرے بیٹھ گئے، انہوں نے تیر رکھ لی، فرمایا کیا وجہ ہوئی؟ انہوں نے کہا اب یا رسول اللہ ان کے ساتھ ہیں، اب ان کا مقابلہ ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میں سب کے ساتھ ہوں، میں الگ ہو گیا، کرو مقابلہ، اور انعام دیتے۔ گھوڑے دوڑائے جاتے، جو ٹرین تھے وہ کئی میل سے، جو ابھی ان لگ تھے وہ ایک میل دوڑ ہوتی، مسجد بنی زریق تھی، یہ عبادت تھی۔ اس کو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ عبادت نہیں، صرف تسبیحیں نہیں گردانی، یہ جنگ کے لیے تیاری۔ گھوڑے دوڑے آتے، دیوار چھوٹی تھی مسجد بنی زریق کی، کئی پھر پھلانگ جاتے، اندر بھی داخل ہو جاتے، حضور پھر شاباش دیتے، ان کی گردنیں جو ان کو پیار دیتے۔ تو یہ انعام باقاعدہ اس کے لیے مقرر کیا گیا کہ جو جیتے گا اس کو اتنا انعام دیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے جنگی تیاری کرو، اور پھر واتقوا اللہ، دلوں میں یہ بات بٹھا لو کہ جو اچھا یا برا کام تمہارا ہو رہا یہ رائے گا نہیں جائے گا، فضول نہیں جائے گا، اس کا نتیجہ بالکل ایک دن تمہاری جھولی میں آ جائے گا۔ لعلکم تفلحون، پھر توقع ہو سکتی ہے، امید ہو سکتی ہے اگر یہ کام تم کر لو کہ تم مراد پا دو اور کامیابی حاصل کر لو، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اس پر اینڈ کیا سورہ آل عمران کا، سارے جنگ احد پر تبصرہ کر کے کہ اگر اللہ کی مدد چاہتے تو راستہ یہ، اور یہ بات بالکل کلیئر کر دی کہ
کہ مشکلات اور مصائب سے کوئی کنی کترا کر چاہتا نا کوئی راستہ ٹھنڈی سڑک جاتی ہے جنت کو، یہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ایسا راستہ کو ہوتا اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیتا۔ سب سے زیادہ تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں۔ جو ادھر آنا چاہتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنی سلیب اٹھا کر آئے۔ مسیح علیہ السلام کا یہ محاورہ بہت اعلیٰ۔ اس زمانہ میں ہوتا یہ تھا کہ جس کو پھانسی دینا ہوتی تھی نا وہ اپنی سلیب خود اٹھاتا، وہ لکڑیاں ہوتی تھی اس قیدی کے اوپر پھر وہ لاد دیتے تھے، وہ لے کر میدان تک جاتا تھا، کھلے میدان میں پھر گاڑی جاتی تھی، وہاں اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھونک دیتے تھے، بیچارہ سسک کے مرتا تھا۔ اس طرح کی پھانسی نہیں تھی کہ گلا دبایا اور مر گیا، کئی کے دن بیچارہ لڑتا رہتا۔ تو اپنی سلیب اٹھانا اپنی موت کی تیاری۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ اپنی سلیب اٹھا دے، وہ تیاری کر لے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر ظلم یہ کریں گے لوگ، اگر کر سکتا تو آئے ورنہ گھر میں بیٹھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسے پیارے انداز میں سمجھایا، بہت اچھا انداز آپ نے اختیار کیا کہ اللہ نے جب جنت اور دوزخ پیدا کیے تو جبریل امین کو کہا کہ دیکھ کر آؤ۔ وہ سیر کر کے آئے تو کہا بتاؤ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کوئی بندہ جنت میں جائے بغیر نہیں رہے گا اور دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا۔ پھر کہا جاؤ، دیکھ کر آئے، پوچھا کہا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، سب دوزخ میں جائیں گے۔ فرمایا کیا فرق پڑ گیا؟ کہا جنت میں جو کچھ ہے تو وہ ایسا کہ ہر عقل مند آدمی اس کے لیے مر جائے کہ حاصل کرو اس کو، مگر حفت الجنت بالمکارہ، گرد جو بال لگا دی گئی ہے نا، جو پار کر کے اندر جانا وہ ناگوار باتوں، ایسی چیزیں جو بندوں کو پسند نہیں ہوگی، مشکلات ہیں راستے میں۔ اور دوزخ جو ہے اندر تو ایسا ہی ہے کہ کان میں بھینک بھی پڑ دیر سن لیں، کیوں عقل مند آدمی ادھر کا رخ کرے، مگر حفت النار بالشہوات، دوزخ کے گرد جو ہے نا باڑ، وہ ہے من پسند باتوں، شوق پورا کرتے کرتے چلے جائیں گے۔ یہ امتحان خدا نے رکھ دیا کہ جنت، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کمال کر دیا آپ نے، الا ان صلۃ اللہ الغالیہ، سن لو اللہ اپنا سودا سستا نہیں بیچ رہا، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، بہت قیمتی ہے۔ الا ان صلۃ الجنہ، اللہ کا وہ سودا جنت ہے۔ اتنی بڑی بادشاہ دینی ہمیشہ کی، خام خواہ نہیں ملنی، قربانیاں دینی ہیں۔ اور دوزخ جو اندر تو مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، مگر راستہ لذتوں سے بھرا ہوا، مزے کرتے کرتے ٹہلتے ٹہلتے چلے جاؤ۔ یہ آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ ایمان والو اپنے اصولوں پر جم جاؤ، دشمنوں سے مقابلہ ان سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرو، جتنا سامان جنگ اکٹھا کر سکتے ہو وہ پہلے کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے کہ ہم اس کی عدالت میں جائیں گے، وہاں صلاح مل جائے گا، قدم اٹھا دو، پھر انشاءاللہ کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ جی پروفیسر نواز صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ جی، عام طور پر چلو سامنے عام طور پر جو معمولات ہوتے ہیں انسان کے، اسی میں دیکھا گیا کہ موت آتی ہے۔ اللہ، ایک پولیس انسپیکٹر تھا سعودی عرب میں، پاکستانی تھا، اس کی ڈیوٹی تھی ہائی وے پٹرولنگ کی۔ اس نے 2 واقعے لکھے جی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک نوجوان تھا انڈین مسلمان تھا، بے ہوش ہو گیا وہ، اور ہم نے اس کے پاس بیٹھ کے کوشش کی کہ کلمہ پڑھتے رہے، لیکن وہ انڈین گانے ہی گاتا رہا، گانے گاتا رہا، اور اس کے ٹیپ ریکارڈر میں بھی گانے لگے ہوئے تھے۔ توبہ میں تو بڑا ہم نے کوشش کی، اس کے بعد ہم نے نہیں آیا ہی نہیں۔ اسپتال میں گیا تو وہ مر گیا۔ تو نے کہا ایک اور ایکسیڈنٹ ہوا، نوجوان تھا، وہ بھی اسی طرح بے ہوش ہو گیا، اتنی خوبصورت و کرت کر رہا تھا نا اللہ کہ، اور وہ کیسٹ بھی اس کے پاس تھے، وہ سعودی تھا، وہ فوت ہو گیا۔ ہم نے اس کی ذرا تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ ریاض کے پاس ایک گاؤں میں رہتا ہے، اچھا زمیندار ہے، مالدار، وہ ہر ہفتے جاتا ہے وہاں، غریبوں کی مدد کے لیے اس نے کئی چیزیں کی ہوئی ہیں، اللہ، وہ ادھر ہی جا رہا تھا یہ، اللہ رحمت اس کی موت اس طرح تلاوت کرتے ہوئے اور اس کی گانے گاتے ہوئے۔ ہاں، کیسے واقعات مور لگا دیتے ہیں کہ بالکل اللہ کے قانون ہٹا لیں۔ ہاں اللہ رحم فرمائے، بس اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ قادر ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ خیر سے رکھے اللہ پاک، مہربانی فرمائے کر